السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. میرے محترم بھائیو دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حق دے کر بھیجا، اسی وقت سے شیطان بھی اپنا کام لے کر کے دنیا میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں، شیطان باطل لے کر آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے، اللہ کے ہاں برگزیدہ ہو گئے، اور پوری امت، اس جتنی امتیں گزری، پوری دنیا کی جتنی بھی خلقت آج سے پہلے تھیں، آج ہے اور آئیں گی، سب ان کی اولاد ہوگی۔ تو اسی دن سے، جب سے حق لے کر حضرت آدم علیہ السلام آئے، اسی دن سے ظلم، ستم، زیادتی، نفس اور اس کے اندر خواہشات، اس تمام چیزوں کو لے کر کے شیطان بھی اپنی تبلیغ کر رہا ہے۔ اللہ حق دے کر انبیاء کو بھیجا کرتے تھے، اور شیطان نے بھی اپنا کام شروع کر دیا، تو اس کے لیے اپنے مخصوص طریقے، مخصوص ایجنڈے۔ میرے عزیزو، اسلام اور کفر کیا ہے؟ آج دنیا کی وہ اقوام مسلمانوں سے کیوں لڑ رہی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہے، یہ جو زیادتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس حق کی ایسی مثال قائم کی مکہ المکرمہ سے، آپ نے پوری دنیا میں جتنے ادیان تھے وہ سب آپ کے بعد معزول ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ کی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر کے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ تورات اور زبور کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ میری شریعت پہ چلتے، اور قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اپنی رسالت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں، امتی بن کے۔ نبی کا اعزاز تو ان کے پاس ہے، لیکن امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کے۔ تو میرے عزیزو، یہ آج اس وقت امت مسلمہ جن پریشانیوں کا شکار ہے، جن کرائسس کا، جن تکالیف کا شکار ہے، ہم سب کو اس کی بڑی اچھی طریقے سے آگاہی ہے، ہم سب کو اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی فکر ہے، اس کا ایک کڑن ہے، اس کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جسد واحد کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح۔ آنکھ میں درد ہو تو سر میں درد ہوگا، کان میں درد ہو تو جسم کے روئے روئے میں درد ہوگا، سینے میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوگا، پیروں میں درد ہو ہاتھ کام چھوڑیں گے، کان میں درد ہو، کان میں تو زبان کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، ہائے میرا کان، ہائے میرا کان۔ آنکھ بار بار کان کو دیکھتی ہے، کان کیسا ہے، کان کیسا ہے۔ ہاتھ میں درد ہو، آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے، ہائے ہاتھ کیسا ہے، ہاتھ کیسا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ بے شک ہم میں سے کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہم میں سے مختلف قومیں ہیں، مختلف برادریاں ہیں، مختلف اقوام ہیں۔ کوئی خچرچ کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی تونس کا ہے، کوئی فلسطین کا ہے، کوئی لبنان کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کہاں کا ہے۔ یہ سب حضور کے امتی ہیں، اور پھر ان کا درد سب کا درد ہے۔
ان کا غم سب کا غم ہے، ان کی فکر سب کی فکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو مشکلات ہیں اقوام عالم میں، کفر ایک پلیٹ فارم پر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس حدیث پہ غور کریے گا، الکفر ملت واحدہ، کفر کی ایک جماعت ہے۔ اور قرآن نے کہہ دیا تھا یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ہم دوست بنانا چاہتے ہیں، بنا کے تو دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اس کے دین میں جاؤ گے وہ آپ کے دوست بن سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو کیا میں اور آپ محمد کا دین چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ قرآن سے اعراض کرنا چاہتے ہو؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگیں آپ تبوک بول چکے ہو، آپ اور میں غزوہ بدر اور خندق اور یہ حنین اور جتنی جنگیں ہوئیں یہ ہم بھول جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق النفس انسان، آپ جیسا انسان کبھی نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، میں نے کبھی آپ سے ایسا بول نہیں سنا جس سے کسی کا دل آزاری ہو، میں نے کبھی آپ سے ایسی بات نہیں سنی جس سے تکلیف ہوتی ہو۔ آپ جیسا شاہ سوار وجہ الکائنات ہیں، آپ نے تلوار اٹھائی کیوں؟ جو لوگ نہیں ماننے پر ہیں، جو کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، حق دیکھ کر بھی وہ جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، میں اور آپ مسلمان ہیں، اسلام بے شک اسلام میں رحم ہے، اسلام میں عدل ہے، قانون کے ساتھ ہے، لیکن اتنی زیادتیاں ایک مسلمان پہ ہو اور مسلمان صبر ہی کرتا رہے؟ نہیں، یہاں کچھ احکامات ہیں، اس کی پاسداری بھی رکھنی ہے، اس کی لاج بھی رکھنی ہے۔ آج جائیں دیکھیں، مجھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں یہ رومن امپائر، یہ تمام جتنی ان کے قبائل تھے، یہ سب اکٹھا ہو کر، تمام جتنی ریاستیں تھی یورپ کی، یہ اکٹھے ہو کر انہوں نے آ کر بیت المقدس فلسطین میں حتین نام کی جگہ میں انہوں نے لڑائی کی، اکٹھا ہو کر کہا ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ جو معاہدہ حضرت عمر بن خطاب نے لکھا تھا، اور اس وقت کے عیسائیوں نے یہ حضرت عمر کو کہا کہ حضرت آپ یہ لکھیں کہ یہاں یہودی نہیں آباد ہوں گے، ہاں عبادت کے لیے آئیں، اپنی مقدسات کی زیارت کے لیے ضرور آئیں، پر یہاں آباد نہیں ہوں گے۔ یہ معاہدہ لکھا گیا۔ آج کیا ہوا؟ اس معاہدے کی دھجیاں بکھیری کہ نہیں بکھیری؟ کیا قصور ہے ایک مسلمان کا؟ اور پھر آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہیں۔ میرے بھائیوں، کس چیز کی شدت پسندی ہے؟ کس چیز کی شدت پسندی ہے؟ کیا مسلمان نے کسی پہ حملہ کیا؟ کیا مسلمان نے کسی پہ وار کیا؟ کیا مسلمان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ زیادتی تو ہو رہی ہے تو مسلمان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کشمیر میں کون پٹ رہا ہے؟ کون لٹ رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ کس کی عصمت دری کی جا رہی ہے؟ کس کے حقوقوں کو پامال کیا جا رہا ہے؟ اب فلسطین میں یہ چند دنوں سے جو وہاں پر آگ برسائی جا رہی ہے، بیت اللہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول جہاں گھس کر مسجد کی بے حرمتی کی گئی، جہاں محراب کی بے حرمتی کی گئی، جہاں اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کرائی تھی، جہاں ہر وقت فرشتوں کے ہجوم لگا کرتے ہیں، جو ایک تاریخی مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ فضیلت عطا کی گئی ہے جو آپ اور مجھے سب کو پتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہے ایسا؟ آپ خود سوچیں، میں بھی سوچوں تو مجھے صلاح الدین ایوبی کا قول یاد آ گیا۔ تو انہوں نے جب جنگ ہوئی تو ان میں سے بادشاہ بھی گرفتار ہوئے، وہ نہکتے تھے، صلاح الدین ایوبی نہک تھے، اور وہ ساری طاقتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن حکمرانوں کو اپنی جان بچانے کی فکر لگ جائے وہ حکومت سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے۔ جنہیں اپنی جان بچانے کی فکر ہو جائے،
میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں، اس وقت بھی اگر ہم خاموش رہے ہم بھی مجرم ہیں۔ ہم حق، یہ نہیں بات تو ہو کہ ہمارا قصور کیا ہے، کیا قصور ہے ہمارا؟ کب تک پٹتے رہیں گے؟ کب تک آگ برساؤ گے؟ کب تک ہمارے بچوں کے خون سے تم ہولی کھیلو گے؟ کب تک ایسا کرو گے؟ تمہارے ہاں جانوروں کے بڑے اصول ہیں، انسانوں کا کوئی اصول نہیں۔ ان کا قصور یہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور تم بدلہ نکالنا چاہتے ہو۔ تمہیں وہ غزوات کی وہ شکست یاد آ رہی ہے جو تمہیں حنین میں ہوئی، جو تمہیں بدر میں ہوئی، جو تمہیں خندق میں ہوئی، جو تمہیں بدر کے مقام پہ ہوئی۔ تمہیں وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ ہم کیسے شکست کھا گئے، ہم کیسے، وہی غضب ہے دل میں۔ اور میں آج کے نوجوان کو دیکھتا ہوں، اے میرے بھائی، اے میری بہن، کیا وہ آپ کے نبی کی جھلک اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے تو سارا حلیہ ان کی طرح کر دیا، آپ نے تو ساری زندگی ان کی طرح کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تم سے متاثر ہوتے، تم ہی ان سے متاثر ہو گئے۔ تم نے ہر چیز کی، وہ تو تھے ہی گستاخ، وہ تو تھے ہی نافرمان، ان پہ تو تھی اللہ کی لعنت، تو تم بھی اس کے ساتھی بن گئے، تم بھی ان کے شانہ بشانہ اس طرح کھڑے ہو گئے خاموش الفاظوں میں۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہم ارطغرل غازی کا ذکر کرتے ہیں، ہم خالد بن ولید کا ذکر کرتے ہیں، ہم طارق بن زیاد کا ذکر کرتے ہیں، ہم محمد بن قاسم کا ذکر کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ان کا ذکر تھا، وہ بھی تو تھے۔ کیا آج کی طاقتیں جو مسلمان ممالک کے پاس ہیں، 70% تیل ہی کی بنیاد پہ جہاز اڑتے ہیں، تیل ہی کی بنیاد پہ مشینوں کا پہیہ چلتا ہے، تو تیل ہی 70% اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی زمین کے نیچے رکھا ہے، 30% دوسروں کو دیا، 70% تیل مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد بھی یہ حالت ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ آج ضرورت ہے خالد بن ولید کی، آج ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی۔ تو اس نے جو رجنالڈ یہ بادشاہ تھا، اردن اونچا، اس سے آگے ایک پہاڑ ہے، وہاں اس نے اپنی بادشاہت قائم کی تھی رجنالڈ نے۔ تو ایک دفعہ اس نے قافلے کو لوٹا، مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا جو حج کے لیے رواں دواں تھا اردن کے راستے سے، اور انہوں نے جو تکلیف پہنچائی اور کچھ جملے کہے، کہاں ہیں آپ کا محمد؟ بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان نہکتے مسلمانوں کو جو حج کی سفر میں آئے تھے۔ یہ اس بات پہ غور کریں، خدا را اس بات پہ غور کریں۔ اور ایک کام اس نے اور کیا، مدینہ پہ چڑھائی کے لیے اس نے بحری جہاز کو تیار کیا، مدینہ پہ چڑھائی کے لیے، حملہ کے لیے، لیکن طغیانی تھی، حالات سازگار نہیں تھے، وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کی اطلاع صلاح الدین ایوبی کو پہنچی، تو جب لڑائی ہوئی، حطین کی لڑائی فلسطین میں جب یہ لڑائی ہوئی، تو اس میں سے 12 بادشاہ قید ہو کے آ گئے۔ سب اتنے پیاسے تھے، جنگ لڑی تھی، تو صلاح الدین ایوبی سب کو پانی پیش کر رہے اور انہیں پلا رہے۔ تو جب رجنالڈ اس کا نمبر آیا تو انہیں پانی نہیں دیا، تو سب حیران ہوئے کہ سب بادشاہوں کو دیے، وہ بھی کافر یہودی عیسائی تھے، ان سب کو دیے، ان کو نہیں دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے، مسلمان جس کو پانی پلا دے اپنے ہاتھ سے، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو، میرے بھائی ہو۔ اس نے کہا مسلمان تو میں نہیں ہوں گا۔ کہا مسلمان نہیں ہوگے، پھر میں نے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم میں نے کھائی تھی جب مجھے اطلاع ملی کہ تو مدینہ پہ حملہ کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتا ہے، میں نے قسم کھا لی تھی کہ صلاح الدین تجھے اللہ کی ذات پر قسم ہے، تو نے اس کی گردن اڑانی ہے۔ پہلی قسم میں نے وہاں کھائی۔ دوسری قسم جب تم نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا، جب وہ حج کے لیے رواں دواں تھا، اور تم نے اس سے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، تو آج ایک محمد کا ادنا سا غلام تجھ سے بدلہ چکائے گا۔ اور وہیں اس کی گردن اڑائی، اور گردن کٹی نہیں اس کی،
پیچھے اٹک گئی. تو بادشاہ پریشان ہو گئے, وہ جو 11 بادشاہ تھے. تو حضرت صلاح الدین ایوبی فرمانے لگے بھائیو گھبراؤ نہیں, ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن یہ آدمی کچھ حد ہی سے تجاوز کر گیا تھا. ہمارے ہاں بادشاہوں کے ساتھ حسن سلوک کا, جب وہ قیدی بن کے آئیں, جب شہزادیاں باندیاں بن کے آئیں تو ان کے ساتھ سلوک الگ کیا جاتا ہے, لیکن اس نے کچھ حد ہی کراس کر دیا تھا. میرے بھائیوں, میں آج آپ سے عرض کرتا ہوں سلطان صلاح الدین ایوبی کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. ایک جملہ کہہ گئے, جس قوم کو شکست دینی ہو نا, اور ان سے لڑائی آپ نے نہیں کرنی, ان کو شکست دینی ہے, تو اس قوم کے نوجوانوں میں بے حیائی پیدا کر دو, بے حیائی ڈال دو, وہ قوم شکست کھا جائے گی. میرے عزیزو, میری آپ سے گزارش ہے, اس وقت امت مسلمہ کا دل خون ہے, مسلمان کی آہ و بقا ہے. ان مقدس دنوں میں بیت المقدس وہاں پر یہ حالت ہو کہ مسجد کی اتنی بے حرمتی کی گئی, اور ہم آواز, میں آپ سے نہیں کہہ رہا آپ ہتھیار اٹھائیں, نہ, آپ حکومتی سطح پر کہ بھائی غیرت مومن زندہ ہے. جتنی صلاحیتیں آج مسلمان کے پاس ہیں, چاہے وہ ہتھیاروں کی ہوں, چاہے وہ کس وسائل سارے ہیں, وہ پہلے ایسا نہیں ہوتے تھے. تو آج میں آپ سے کہتا ہوں ساری چیزیں ایک طرف رکھیں, یہ اس وقت کا جو تقاضا ہے اس پر آپ آ جائیں. اللہ کی قسم اس میں آپ کی جو بھی چیز جاتی ہے جانے دیں, لیکن آپ کا حصہ پڑنا چاہیے کہ ہاں میں نے اس کے لیے یہ اپنا حق ادا کیا. تو جس کی جو ذمہ داری ہے, خدا را اپنی ذمہ داری پہچانے, اور یہ چیز اس کو کنٹرول کرنے میں آپ ان کی مدد کریں. اگر آپ جا نہیں سکتے, آپ ان کی مدد کے اس طرح کریں کہ ان کے اوپر یہ جو قیامت برپا کی گئی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ اور ہم دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں, اور جو ارباب اختیار ہے وہ ان سے غیرت کے ساتھ, جرت کے ساتھ اس پر بات کریں کہ ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور مسلمان ہونے کا بھی تقاضا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ کے پیارو ہے روزہ دارو, آئی ہے یہ نظام رحمت